دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ سورہ جمعہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کی عدالت کی نفی کرنے کے لیے، کہ دیکھیں جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس طرف لپک پڑتے ہیں اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اکثر صحابہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اس قافلے کی طرف دوڑ گئے تھے جو مال تجارت لے کر سامان لے کر آیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عادل نہیں تھے، ان کی دیانت اور عدالت پر یہ آیت جو ہے وہ نفی کرتی ہے اس کی۔ حالانکہ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اوائل کا واقعہ ہے، اور جب تک صحابہ کرام بلکہ کسی کو بھی اگر کوئی بات نہیں بتائی گئی، خطبہ جمعہ کے جو مسائل تھے اور جو پابندیاں تھیں اس وقت وہ عائد ہی نہیں ہوئی تھیں، تو صحابہ کرام اگر چھوڑ کے چلے گئے تو بعد میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اس کے بعد کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نہیں چھوڑا، اس کو دھیان سے سنا ہے اور اس دوران کوئی کام نہیں کیا۔ جیسے نماز میں باتیں کرنے کی بات، پہلے باتیں منع ہی نہیں تھی تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہوا اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کسی صحابی نے نہ کوئی بات کی ہے کسی سے اور نہ نماز میں اس طرح کا کوئی کام کیا ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل شروع کی آیات ہیں، اور پھر اس وقت یہ چیزیں اس طرح تفصیل سے بیان بھی نہیں کی گئی تھیں۔ جب خطبہ جمعہ کے آداب مکمل طور پر بیان کر دیے گئے تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد صحابہ کرام کی مغفرت اور بخشش اور ان کے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بعد میں ان کی مغفرت کو بیان کر دیا، ان کی بخشش کو بیان کر دیا، ان کے لیے سارے وعدے جنت کے بیان کر دیے، تو پھر اور عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں آ گئیں تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ ان کی جو غلطی اور کوتاہی تھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس کو اللہ رب العزت معاف کر دے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا اس بنیاد پہ جو پہلے ہے، تو وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں، اور کوئی عقل مند اس کی اجازت نہیں دیتا۔